اور احرام مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور عورت کے لیے جو بھی اس نے لباس پہنا ہے یہ اس کا احرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، مرد کو چاہیے ایک ازار تہبند، ایک اوپر چادر، 2 وَنَعْلَيْنِ، 2 جوتیوں میں احرام باندھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما يلبس المحرم من الثياب، مرد یا عورت کون سا لباس پہنے احرام میں؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمیص، قمیص مرد کے لیے احرام نہیں ہوگا، جس نے احرام باندھے قمیص نہ پہنے، ولا العناء، پگڑی نہ باندھے، ولا السراویلات، اور نہ ہی پائجامہ اور شلوار پہنے، ولا البرانس، نہ ہی کو اپنے سر پہ ٹوپی رکھے، ولا الخفاف، نہ ہی موزے پہنے، الا احد لا يجد النعلین فلیلبس الخفین، جس کی جوتی نہیں وہ موزے پہن سکتا ہے، اور موزے اس کو کہتے ہیں چمڑے کا ایسا جوتے کی طرح جو ٹخنوں سے نیچے تک ہو، ٹخنے اس کے واضح ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان کو کاٹے، أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن، ٹخنوں سے نیچے، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے احرام باندھنے کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، نہ ایسی بوٹی غرس جو خوشبو والی ہوتی۔ احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفين قفازين، عورت کو احرام باندھتے وقت نقاب نہیں کرنا، نہ ہی وہ گلوز استعمال کرے گی۔ عربی زبان میں 3 لفظ ہیں، النقاب، اللکفان، اللسان، یہ ہے نقاب۔ آپ کوئی عورت اگر احرام باندھتی ہے تو یہاں اپنے نقاب نہیں باندھے گی۔ اللسان اور اللکفان، ہونٹوں پہ بسا اوقات عورت باندھتی ہے اور بسا اوقات ٹھوڑی پہ۔ نقاب، لسان اور لکفان، یہ 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا احرام کی حالت میں نقاب نہ کرے۔ ولا تلبس القفازین، ہاتھوں میں دستانے اور گلوز نہ پہنے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں، اور خود سیدہ عائشہ فرماتی پھر کیا کرے، بے پرد ہو جائے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس نقاب نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں بازار میں اور ایسی عمران خان کی ٹوپی لے لیں اور وہ آگے سے بڑی ہو جیسے حج میں آج نظر آتا ہے۔ یہ کیا جی، بس کپڑا ساتھ نہیں لگنا چاہیے چہرے۔ کہاں لکھا ہے؟ کوئی ضروری ہے لکھا ہوا ہو؟ پتہ ہی نہیں، نہ جانے کس نے یہ سمجھا دیا۔ سیدہ عائشہ ہی راویہ ہیں، اور سیدہ عائشہ کی ابو داؤد کی روایت جو وضاحت کرتی ہیں نقاب نہ کرو لیکن پردہ کرنا ہے۔ پردہ کرنا کیسے ہے؟ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا، قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، اپنی چادر کو ہم میں سے ہر ایک سر سے اپنے چہرے پہ ڈال لیتی، من جلبابها، اپنی چادر کو، من رأسها على وجهها، اپنے چہرے پر۔ وہ کپڑا لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ چہرہ ڈھانپ لیا، اور ساتھ کیا فرمایا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب کوئی بھی نہ ہوتا، قافلے دور چلے جاتے، ہمیں اکیلی ہوتی ہم اٹھا بھی لیتی تھی۔ اور عام حالت میں بھی ایسے جب کوئی نہیں آپ اٹھا سکتے۔
رسول فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات سمجھنے والی ہے. ایک تو عام حالت میں عورت کو نقاب بھی کرنا چاہیے اور گلوز بھی پہننے چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں گلوز نہیں پہنے گی، نہ نقاب کرے گی، صرف چہرے کو ڈھانپے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فاطمہ بنت المنذر روایت کرتی ہیں، کُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھیں. وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٍ مَعَ اسْمَاء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ہم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اور ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ہم نے حج کیا، احرام باندھا. ہم سب نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت کو نقاب نہیں کرنا، باندھنا نہیں، لیکن پردہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد كان رخص للنساء في الخفين، عورت موزے استعمال کر سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، عورت کا احرام جو بھی لباس پہننا چاہتی ہے جس سے ستر پوشی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی قید نہیں، سفید رنگ ہو، سرخ ہو، کالا ہو، نہیں، ما شاءت الا ثوبا، سوائے ایسے کپڑے کے مسہ ورس او زعفران، ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو خوشبو لگی ہے. ولا تتبرقع ولا تتلثم، اور نہ ہی جو ابھی میں نے بتایا کہ تلسم اللسام نہیں کرنا چاہیے اور نقاب نہیں کرنا چاہیے. وتسدل الثوب على وجهها، اس کو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے مرد کا احرام 2 چادریں اور جوتی نہیں ہے موزے پہن لے. عورت جس لباس میں بھی احرام باندھنا چاہتی ہے احرام باندھے، وہ لباس ہی اس کا احرام ہے. صرف یہ ہے کہ نقاب نہ کرے اور اپنے ہاتھوں میں گلوز نہ استعمال کرے، پاؤں میں موزے اور جرابے پہن سکتی ہے اور پردہ کر کے ہی اس کو جانا ہے.